السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرے مکتب بہنوں بھائیوں، السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے غور سے اور توجہ سے سنیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کے لیے درس بنا کر پیش کروں۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 59 اور 60 یعنی 59 اور 60 دو آیت کا ایک کے بعد دیگرے ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ یہ ہے عنوان، اس کو دیا گیا ہے نوح علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ لقد ارسلنا نوحا الی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام یہ عنوان ہے اس آیات کا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال۔ تو یہاں پہ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، یعنی نوح الی قومی، نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقالا، پس کہا اس نے، یا قومی، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم، اے میری قوم بندگی کرو، یعنی قوم میں عبد اللہ بندگی کرو اللہ کی۔ ما لکم، نہیں تمہارے، من الہی، کوئی معبود، غیری، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، علیکم یعنی بے شک میں ڈرتا ہوں، اخاف علیکم یعنی میں تم پر، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی عذاب یوم العظیم، یعنی قیامت کے دن جو عذاب آئے وہ تم پر نہ آ جائے، یعنی ایک بڑے عذاب کے دن کے، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملاء من قومہ، کہا معزز لوگوں، قال الملاء کہا معزز لوگوں، میرے بھائیوں، من قومہ اس کی قوم میں سے معزز لوگ، انا لنراک فی ضلال مبین، یعنی کہا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بیچ گمراہی کھلی ہوئی کے۔ تو ناظرین، انہوں نے کہا، یعنی معزز لوگ جو کچھ بڑے چڑے اور سر پھرے لوگ تھے، انہوں نے کہا، تو ان میں سے کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور کہا کہ البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بیچ گمراہی کھلی ہوئی، یعنی کھلی گمراہی کے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ ایک زمانہ تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی، جن کو ان کی بیوی سمیت زمین پر بسنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے بھیج دیا تھا، یعنی کسی غلطی کے سبب، شیطان کے بہکانے کے سبب، انہوں نے جس پودے کے پاس، جس درخت کے پاس جانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، شیطان برگلا کر اسے وہاں پہ لے گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دی، اور جس بیس پر انہیں تو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ ٹھیک انہی کے بتائے ہوئے قاعدوں پر چلتی رہی، لیکن یعنی ٹھیک انہی کے بتائے ہوئے قاعدوں پر چلتی رہی، لیکن ایک مدت کے بعد، یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت جو تھی وہ ان کے بتائے ہوئے عقیدوں کے مطابق، بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتی رہی، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو ایک مدت کے بعد، ایک زمانے تک حضرت آدم کی اولاد، جن کو ان کی بیوی سمیت زمین پر بھیج دیا گیا تھا، ٹھیک انہی کے بتائے ہوئے کاموں پر، قاعدوں پر ان کی قوم جو تھی وہ چلتی رہی، لیکن ایک مدت کے بعد لوگ اس راستہ سے بچل گئے، یعنی اس راستہ سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر اس کی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا، یعنی اپنا پیغمبر بنا کر ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، عبادت فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی ہدایت کے لیے یا آپ کے لیے بھیجا ہے،
تاکہ میں سیدھے راستے کی پہچان کروں، سیدھا راستہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ عبادت فقط اللہ کی کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، اوروں کو معبود بنا لیا، تو مجھے خوف ہے قیامت کے دن جو بڑے مارکے کا دن ہے، تم دکھ درد سے بھرا ہوا عذاب بھگتو گے، تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں تاکہ اس عذاب سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ سن کے ان کے بڑے بڑے معزز اور مالدار لوگ بولے کہ اے نوح ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ تیری عقل پھر گئی ہے، تیری عقل جاتی رہی ہے، کیونکہ ہم گمراہی کے صاف صاف نشانیاں تیرے اندر پا رہے ہیں، تجھ میں دیکھ رہے ہیں۔ مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتا دیا تھا کہ ہمیں شیطان نے جنت سے نکلوا دیا ہے، اور ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے دنیا میں تجھے پہچان کو فقط میری جماعت کے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں تجھے پہچان کر فقط میری عبادت کی اور کسی کو سرسراہیت نے، یعنی کسی کو میرا ہمسر یا شریک ٹھہرایا، تو مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارا حساب کر کے کامیاب لوگوں کو جنت میں پھر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بتا دیا تھا، پھر انہوں نے اپنی قوم کو بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے دو رکن، یعنی سب سے پہلا توحید، اصل توحید اور آخرت کا یقین ہے، یعنی اولاد آدم توحید پر بہت دن قائم رہی، یعنی آدم کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت دن تک توحید پر قائم رہی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتی رہی۔ ان میں بڑے مرتبہ والے لوگ پیدا ہوئے، لوگ ان کے ایسے گردیدہ ہوئے کہ مرنے کے بعد ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، پیغمبر بنا کر، نبوت دے کر۔ تو اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 61 اور 60 کا ترجمہ 61 اور 62 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں، تو جو سے اور غور سے سنیں نوح علیہ السلام کا جواب۔ اب دیکھو، جب انہوں نے ان کو پیغام دیا اور انہوں نے سوال جواب کیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ یہ اس کا عنوان ہے، یعنی قالا یا قومی لیسا بزلالتم ولاکنی، اس نے کہا اے میری قوم نہیں میرے پاس گمراہی، یعنی میں گمراہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں گمراہی کرنے والا ہوں، لیکن میں رسول بھیجا ہوا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، من رب العالمین، تمام کائنات کے رب کا۔ ابلغکم، پہنچاتا ہوں تم کو، جیسے تبلیغ کرتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم، پہنچاتا ہوں تم کو، رسالتی، پیغامات، ربی، میرے رب کے، وانصاح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں تم کو، یعنی انصاح لکم، نصیحت کرتا ہوں لکم تم کو، وعالم، اور جانتا ہوں، من اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا نہ میری عقل میں فطور ہے اور نہ میں سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوں۔ توجہ سے غور سے سنیں، بات اتنی ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے کا بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کے کا بھیجا ہوا ہوں آپ کی طرف پیغام دے کر۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور وہی میرا بھی رب ہے۔ اب یہ میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سنیں، دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری حالت درست ہو اور تم تباہی سے بچ جاؤ، تباہی اور بربادی سے بچ جاؤ۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بتا دی ہیں جن سے تم نہ واقف ہو۔ تو ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے جواب سے چند بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے، اللہ کا رسول ایسی باتیں بتاتا ہے جو ان لوگوں کی سمجھ میں جو دنیا کے غلط رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے دل دادا ہیں، نہیں آتی۔ تو ناظرین سنیں ذرا، ان میں سے بہت سی باتیں انہیں اپنے موجودہ
مصلحتوں کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی بنا ایسی دور اندیشی پر ہوتی ہے جس سے یہ تنگ نظر لوگ عاری ہوتے ہیں، اس لیے وہ رسولوں کے بابت فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ نمبر 2 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، یعنی رسول حضرت نوح علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں سمجھنے کے لیے وہ اکثر لوگوں کی سمجھ کافی نہیں ہوتی، لیکن ہر شخص غور کر کے خود ان کی ذات میں کچھ ایسی خوبیاں دیکھ سکتا ہے جو اس بات کی یقین دلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ ایسا شخص کبھی جھوٹا اور فریبی نہیں ہو سکتا۔ رسول کا عمل اور برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہر شخص بشرطے کہ انصاف سے کام لے اس کے سچے ہونے کا یقین کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، نمبر 3 ہے رسول کی پہچان چند باتوں سے ہوتی ہے۔ یہ اس کا پوائنٹ ہے۔ اول یہ کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی وہ دعویٰ کرتا ہے اور اپنی پہچان بتاتا ہے، جو سب کا پالنے والا ہے، میرے اور آپ کے، یہ تمام کائنات کا، اس لیے اس کے اخلاق سب سے بلند ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگوں سے ایسی باتیں کہتا ہے جو سب کے فائدے کی ہوتی ہے، ان میں خود غرضی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، چنانچہ وہ لوگوں سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا اور فکر و فقر کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تیسرے، اس کی تعلیم میں انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ چوتھے، وہ کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی باتیں سکھا دیتا ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی، جس میں یہ باتیں ہوں اس کی ہدایت پر یقین کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ اعراف، اس کی آیت نمبر 63، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پیغمبر بھی بشر ہے، یعنی پیغمبر ایک انسان ہے، تمہیں جیسا انسان ہے، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ باتیں سکھائی ہیں جو عام انسان سے اعلیٰ ہے، یا ہدایت کی باتیں ہیں جن پر چل کر انسان ہدایت کے راستے پر چل سکتا ہے، سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس راستے پر چل سکتا ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ پیغمبر بھی بشر ہیں، اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا اچنبھا کیا تم نے اس سے کہ آیا تمہارے پاس پیغام، یعنی ذکر ان جاءکم، یعنی تمہارے پاس، عجب لگا کہ ان جاءکم، اس سے آیا تمہارے پاس پیغام، ذکر یعنی پیغام آیا اللہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اللہ رجل منکم، ایک مرد ہے وہ تمہیں جیسا ہے، جس کے ذریعے لینذرکم، تاکہ وہ ڈراوے تم کو، لتنذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، جو کچھ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اس سے آپ لوگوں کو ہدایت دے، ڈرائے، وَلِتَتَّقُونَ، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ، اور توقع رکھتا ہے تم سے کہ تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ ترجمہ تھا۔ اب میں اس آیت کا آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتی ہوں، سنیں گا غور سے۔ ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو؟ جب انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، مجھے جھوٹا کہتے ہو اور اسے ایک اچنبے کی بات سمجھتے ہو، تو تم ہی جیسے ایک انسان پر تمہارے رب کی طرف سے وہی بھیجی جائے، اور وہ انسان بھی ہو، انسان ہو بھی تو تم ہی میں سے ایک جیسا، تم ہی میں سے ایک، اور وہی کی غرض یہ ہو کہ تم کو اس کے ذریعے رسول انسانیت کے خلاف رب کی طرف سے راستہ اختیار کرنے کے انجام سے ڈرائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم ڈر کر تمام برے کاموں سے بچنے لگو، اور پھر اس بات کی کبھی امید ہو جائے کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دنیا میں رسولوں کے آنے کی غرض اس آیت میں صاف صاف بیان کر دی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر انسانوں کے پاس آئے، اور وہ خود بھی انسان ہو۔ رسول کی جسمانی اور روحانی قوتوں میں ایسا اعتدال اور توازن ہوتا ہے کہ اس کی بدولت وہ دوسروں کو ہدایت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور
یہ اعتدال اور توازن رسول میں فطری اور پیدائشی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں اپنی کوشش اور کسب کو دخل نہیں ہوتا. جو وہ بتاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو سمجھاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا. یہاں پہ رسول اچھے اخلاق کا دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے. جو کام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے رسول ان کے پاس بھی ہو کر نہیں گزرتا. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو برے کاموں کے پنجوں سے بچائے, برے کاموں کے نتیجوں سے ڈرائے. آدمی کو برا کام کرنے سے وہی آدمی منع کر سکتا ہے جو خود اس سے بچتا ہو. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ورنہ اس کے اپنے کام اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں, پھر اس کے قول کا اثر کیا ہوگا. سنیں ذرا, رسول کے ڈرانے سے سمجھدار لوگ ضرور برے کاموں سے بچنا شروع کر دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ ہر طرف امن و امان قائم ہو اور ہر انسان کا دل مطمئن ہو, کوئی کسی کو نہ ستائے, لوگ نیک کام کر کے خوش ہوں اور نیک بننے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اس کی آیت 64 نہ سمجھو کا انجام. اب یہاں پہ اس آیت کے ذریعے میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں کہ جو نا سمجھ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا اور ان کی سنت رسولوں کی سنت کو پورا نہ کیا اور وہ جو ہدایت لے کے آئے تھے ان کے منکر ہوئے, تو وہ نہ سمجھ لوگ ان کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن. سنیں ذرا, فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ پس جھٹلایا انہوں نے اس کو, بس بچا لیا ہم نے ان کو. اب یہاں پہ دیکھیں, سنیں ذرا یہ جملہ, بس جھٹلایا انہوں نے اس کو, بس بچا لیا ہم نے ان کو. وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے, فِي الْفُلْكِ یعنی یہاں پہ فی الفلک کشتی میں. اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت کی, پہلے اپنی امت کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی, پھر آپ نے جب وہ بے قابو ہو گئے تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لوگ میرے بس سے باہر ہو گئے ہیں, میری بات نہیں مانتے, مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان سے عاجز ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق, بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی پاک حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنا لی تھی لکڑی کی, اور وہ اس وقت کے دفاع کے لیے تھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم پر طوفانی بارش برسانی تھی اور اس بارش میں سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا, یعنی اس کشتی میں اس وقت سوار کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر بنی نوع انسان کا جوڑا جوڑا بٹھایا اور ہم لوگ جو ہیں انہی کی اسی جوڑے کی نسل میں سے ہیں, باقی سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو نظر سنیں, یہ فکرہ یہ بتا رہا ہے کہ جھٹلایا انہوں نے اس کو, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, پھر بچا لیا ہم نے ان کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بچا لیا, ان کے ساتھیوں کو بھی, اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی بچا لیا. فی الفلک کی کشتی میں بٹھا لیا اور وہ بچ گئے. کشتی تیرتی رہی پانی میں, سیلاب آیا وقت کے مطابق, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیلاب آیا اور وہ سب کو ڈبو دیا, سب کو بہا کر لے گیا. اغرقنا الذین کذبوا ان کو جو جھٹلاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو, بآیاتنا ہماری آیتوں کو جو وہ لے کر آئے تھے, انہم کانوا قوما عامین بے شک وہ تھے لوگ عقل کے اندھے. تو ناظرین اس کی تفسیر سنیں, آپ کی خدمت میں تفسیر میں بتا رہی ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نہ سمجھو کا انجام, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سمجھایا کہ اپنے رب کو پہچانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو تمہارے کاموں کے بنانے, سنوارنے اور آفتوں کے ٹالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی, وہ جو معزز لوگ تھے ان کے بت بنا لیے تھے, ان کی پوجا کرنے لگے, انہی کے ناموں پر ان کے نام رکھ لیے. تو اب جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے بڑا سمجھایا, انہوں نے کہا کہ سنو, اور آفتوں کے ٹالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا تو یہ کہاں کہ رسم و رواج کے خلاف باتیں کرنے گمراہی کی نشانی ہے, ہمیں صاف نظر آ رہا ہے تم میں کہ تم گمراہ ہو.
ہم تیری بات کیسے مان سکتے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا نعوذ باللہ اس کے ساتھ ہی ان کو برا بھلا کہنا اور ستانا شروع کر دیا. افطرا پر پرواز اور جھوٹا تک کہنے لگے نعوذ باللہ. آخر ان کا انجام جو کچھ ہوا اس کو مختصر طور پر میں یہاں بیان کر رہی ہوں. زیادہ تفصیل سورہ ہود اور سورہ الشعراء میں آئے گی. اب یہاں سے ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو نعوذ باللہ جھوٹا ٹھہرایا. انجام یہ ہوا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کشتی کے ذریعے بچا لیا اور باقی لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا طوفان بھیج کر غرق کر دیا. یہ لوگ بالکل نہ سمجھتے. اب سنیں اس کائنات کے خالق اور اس کے رب نے اس کائنات کو پیدا کر اس کے لیے کچھ قاعدے مقرر کر دیے تھے جن کے مطابق اس کے حالات میں تغیر و تبدیل ہوتا رہتا تھا. یعنی تبدیلیاں حالات میں ہوتی رہتی تھی. زمین کائنات کا ایک حصہ ہے. اس کے ارد گرد اور خود اس کے اندر بے شمار قوتیں کام کر رہی ہیں. یعنی ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اعتدال قائم رہے تو زمین کی حالت ٹھیک رہتی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حالات کو بدلنا چاہے تو لہو جائے دنیا اور کپا اٹھے اور زلزلہ اور طوفان آ جائے. اور اگر کوئی قوت یا اس کا کوئی جز مجموعہ پر غالب آ جائے تو خواہ پانی کا ہو یا ہوا کا طوفان ہو، زلزلہ، زمین کی سطح میں کسی حصے کا پانی میں غرق ہو جانا، پانی کا خشکی کا پانی، حکم سے اعتدال قائم رہے تو زمین کی حالت ٹھیک رہتی ہے. لیکن اگر کوئی قوت یا اس کا کوئی مجموعہ پر غالب آ جائے تو خواہ پانی کا یا ہوا کا طوفان، زلزلے، زمین کے کسی حصے کا پانی میں غرق ہو جانا، پانی کا خشکی کا پانی بن جانا اور اسی طرح زمین کا دھس جانا وغیرہ آفتیں برپا ہوتی رہتی ہیں. اور یہ آفتیں جو برپا ہوتی ہیں یہ انسانوں کے اعمال کے سبب ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اور اس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی بڑی آفت کے آنے سے بہت پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رسول اور کتاب بھیج کر ان انسانوں کو خبردار کر دیتا ہے اپنے پیارے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے. ہمیں سورۃ نبا میں بھی ہے ایسے فرمایا گیا ہے کہ پیغام، نبا مین پیغام ہے تو پیغام جو ہے پہنچا دیتے ہیں اور عوام کو اطلاع کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح ہمارے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس طوفان کی بشارت دے دی تھی اور اس وقت کی دفاع کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے کشتی بنائی اور خود اور اپنے مومن بندوں کو کشتی میں سوار کر لیا. اگر اس آفت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو میری بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرو، میں اپنی رحمت سے تمہیں بچا لوں گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. ان کے ذریعے ہمیں قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق عمل کرنے سے ایسی مصیبتوں سے جو زمین پر آتی رہتی ہیں محفوظ رہو گے. اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر دل کی پریشانی، ڈر، خوف، بے اطمینانی اور ان کو اور بھی بھیاک بنا دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کو اپنی تدبیر سے نہیں بچا سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے. ناظرین اب سنیں ذرا قرآن پاک کی سورۃ اعراف. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کا ذکر سنیں غور سے، توجہ فرمائیں. یہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے. حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا، اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو کہا اس نے قَالَ يَا قَوْمِ، اس نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میری قوم بندگی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ کی مَا لَكُمْ نہیں تمہارے لیے من الہی کوئی معبود غیر اللہ کے سوا، اس کے سوا، افلا تتقون، کیا بس نہیں ڈرتے تم. یہ آیات پہلے بھی آئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی اپنی قوم سے کہا اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی اپنی قوم سے کہا. قال الملأ الذین، اب کہا سرداروں نے، یعنی ان کے بھی سرداروں نے وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے سرداروں نے کہا تھا، سرپرے لوگوں نے کہا تھا جو بڑے تھے. قال الملأ الذین
کہا سرداروں نے جو کافر تھے، کافرو جو کافر تھے، من قومی ہی انا لانرا کا اس قوم میں سے تحقیق ہم البتہ دیکھتے ہیں تم کو، فی صفاحتی بے وقوفی میں، انہیں گمراہ کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ اور ہم البتہ گمان کرتے ہیں تم کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کی طرح۔ تو سنیں یہ ہود علیہ السلام یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں اور آدم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہ آد کے جدی بھائی ہیں، یعنی آد کے جدی بھائی ہیں، یعنی آد بڑے فسادی لوگ تھے، یہ آد کے نام سے مشہور تھے اور بڑے ہی فسادی لوگ تھے، یہ بڑے قداور اور طاقتور تھے اور کمزوروں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ اب ان کی کیفیت میں بتا رہی ہوں، اس سے بڑی محنتیں لیتے تھے اور ان سے غلاموں کا سا سلوک کرتے تھے اور ان کو جانوروں کی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت ہود نے ان کو سمجھایا کہ اپنی قوم اور اپنے تن و توش پر اس قدر اترانا فضول ہے، لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے زیادہ طاقتور ہے جس میں تمہیں پیدا کیا۔ ان لوگوں میں بتوں کی پوجا رواج پا گئی تھی، یعنی رواج پا گیا تھا، یعنی بتوں کو پوجتے تھی یہ قوم، اور ہر کام کا ایک الگ دیوتا تھا، کوئی دولت کا، کوئی قوت کا، کوئی عزت کا، کوئی شفا کا، کوئی تندرستی کا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تم شکر کرو، اس لیے اس کی عبادت کرو اور کمزوروں کو اپنے طرح کا انسان سمجھو، جبکہ وہ لوگوں کو چھوٹوں کو انہیں تقسیم تھی، چھوٹوں کو بہت ہی حقیر سمجھتے تھے، جن کے پاس پیسے ہوتے تھے ان کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ذات پات کی تمیز نہیں تھی ان میں، چھوٹی ذات کے لوگ ان سے بڑا بھاری کام لیتے تھے اور جو اونچی ذات کے لوگ تھے وہ بڑے معتبر بنے ہوئے تھے۔ کمزوروں کو اپنی طرح کا انسان سمجھو، ان کو کسی طرح نہ ستاؤ، مگر انہیں اپنی دولت اور بدنی طاقت پر غرور تھا، انہوں نے ان کی بات نہ سنی، نہ مانی۔ ارشاد ہے کہ ہم نے آد کو سمجھانے اور راست پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی پیغمبر مقرر کر کے بھیجا۔ حضرت آد کی قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنا کر۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم بت پرستی سے باز آؤ، تمہارے پاس دولت، قوت، صحت، عزت، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ سب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا یا عطا کیا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے دیوتا بنا رکھے ہیں انہیں نہ کچھ اختیار ہے نہ قدرت ہے، بے جان چیزوں کے بڑے بڑے نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، سوائے اللہ کے تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلو، اس لیے جو پیغمبر بتاتے ہیں اس راستے پر چلو، اس لیے اس کی پرستش کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مانگو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بری باتوں سے بچنا نہیں چاہتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے غضب سے نہ ڈرتے؟ یہ سن کر قوم عاد کے اونچے طبقے کے لوگوں نے، جن کی وجہ سے بت پرستی کا رواج قائم ہوا تھا، جو اب دیا کہ اے ہود تو بالکل عقل سے خالی ہے، نا معاذ اللہ، یعنی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عقل سے خالی معلوم ہوتا ہے کہ جمائے ہم رسم و رواج کو مٹانا اور ایک انوکھا طریقہ قائم کرنا چاہتا ہے، یہ بات جو تو پیش کر رہا ہے بالکل جھوٹی نظر آتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب یہاں پہ ہود علیہ السلام کا جواب، یعنی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، سنیں ذرا قرآن آیات کے ذریعے۔ قرآن پاک کی آیت 67 اور 68 ہے، یعنی قالا یا قومی لیسا بی صفاحۃ ولکنی، کہا اے میری قوم نہیں مجھ میں بے عقلی، لیکن میں رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوا رسول ہوں پروردگار عالم کا، رب العالمین کا، تمام جہان کے عالم کا، ابلغکم پہنچاتا ہوں تم کو،
رسالتی ربی پیغام اپنے رب کے، وانا لکم ناصح اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. یہ وہی آیت پچھلی آیتیں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں، سنیں ذرا. اور اعتماد کے لائق یعنی ناصح امین خیر خواہ ہوں اعتماد کے لائق. آوا عجب تم کیا عجب جانا تم نے، انجاکم کہ آیا تمہارے پاس ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اعلیٰ اوپر، رجل ایک آدمی کہ تمہیں میں سے، منکم تمہیں میں سے ہے، لینذرکم تاکہ تم کو ڈرائے. اب یہاں پہ ہے عاد علیہ السلام. حضرت عاد کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام پر 2 الزام لگائے. نمبر 1 تو یہ کہ جو تم کہتے ہو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ان کے خیال میں، ان کے نزدیک یہ عقل کے خلاف تھی. جو رسم و رواج قائم ہو چکے ہیں اس کے خلاف کوئی بات پیش کی جائے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی سب سے الگ ہو تو ایسی بات تو کہے جس کو سچ ماننا آسان ہے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آسان ہو، ورنہ محض دعویٰ بلا دلیل تو جھوٹا سمجھا جانے کے قابل ہے. نعوذ باللہ. اب یہاں پہ ان الزاموں کا جواب حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام دیتے ہیں. ارشاد ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم جو مجھ پر اس بنا پر کہ میں سب سے انوکھی بات کہتا ہوں بیوقوف ٹھہراتے ہو تو میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ میں ان تمام جہانوں کے پالنے والے کا پیغام تمہارے پاس لایا ہوں. جو اس نے تم تک پہنچانے کے لیے مجھے دیا وہ میں نے پہنچا دیا، وہ تمہیں پہنچاتا ہوں. یہ بیوقوفی تو جب ہوتی جب میں اپنی طرف سے کسی اپنی غرض کے لیے نئی بات گھر کر کہتا، اور تم جو اس دعویٰ پر مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ میں ہمیشہ تمہارا خیر خواہ رہا ہوں اور اب بھی وہی بات کہتا ہوں جس پر مجھے تمہارا بھلا نظر آتا ہے. پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کبھی دھوکہ نہیں کیا نہ دیا کسی کو، کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، دغا یا خیانت نہیں کی. تمہارے اعتماد ہمیشہ مجھ پر قائم رہا. آپ نے ہمیشہ مجھے سچا اور امین سمجھا. تم جانتے ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر اپنا کام نکالنے کا عادی نہیں ہوں. اب یہ فرمایا کہ پھر تمہیں اس بارے میں مجھ پر شبہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں تمہیں جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہوں. کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں میں سے ایک آدمی کو منتخب کر کے اس کے ذریعے تمہیں تمہاری بھولی ہوئی باتیں یاد دلائے اور اس کے حکم کی تعمیل کر کے تمہیں ڈراوے کہ عذاب الہی سے بچنے کی تیاری کر لو، ورنہ غافل لوگوں کے لیے عذاب آنے کے بعد کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. قیامت آئے گی اور اس وقت تمہارا جو ہے ایمان لانا بے سود ہوگا اور نہ انہیں کوئی بچا سکتا ہے. بچتے صرف وہی ہیں جو اللہ کی ہدایتوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اسے تقریباً وہی کہا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا، اور حضرت ہود کے جواب بھی قریب وہی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے تھے آج تک رسولوں کے اوپر وہی پرانے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ان کے جواب اسی وقت بھی وہی ہیں جو اس وقت سے. تو ناظرین، قوم نوح سے سبق. اب میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 69 اور 70 سنیں. قوم نوح سے سبق. اذکروا یعنی واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعدی، اور یاد کرو جب کر دیا تم کو باقاعدہ پیچھے قوم نوح. وزادکم من فی الخلق بسطۃ، نوح کی قوم کے اور بڑھا دیا تم کو بناوٹ میں فراخی کے اندر، یعنی بسطۃ فراخی کے اندر. فاذکروا اللہ لعلکم تفلحون، پس یاد کرو نعمتیں اللہ کی، یعنی فاذکروا
لا الہ اللہ لعلکم تفلحون، بس یاد کرو نعمتیں اللہ کی تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہنے لگے کیا تو آیا ہمارے پاس اس لیے کہ ہم پوچھے اللہ کو، فقط پوجے اللہ کو فقط۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں جو تھے پوجتے ہمارے باپ دادا، بس لے آؤ، فاتنا بس لے آؤ، وہ چیزیں بما تعیدون، وہ چیزیں جس کی دھمکی دیتا ہے تو ہمیں، ان کنتم من الصادقین، اگر ہے تو سچے آدمیوں میں سے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ تو جس چیز کی ہم پہ دھمکی دیتا ہے کہ قیامت آئے گی، تو اگر یہ بات سچی ہے تو آپ ابھی لے آئیں، قیامت ابھی آ جائے، تو آپ کے کہنے پہ اگر آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آنا ہے نعوذ باللہ وہ ابھی آ جائے۔ بعد سر پھرے لوگوں نے یہ کہا، تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں دوبارہ اس آیت کو ریپیٹ کرتی ہوں، نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، انہوں نے کہا چھوڑ دیں جو تھے پوجتے ہمارے باپ، پس لے آؤ، اگر جو آپ عذاب کہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا اگر آپ نافرمانی کرو گے تو جو عذاب آنا ہے وہ لے آؤ، نعوذ باللہ۔ بعض سر پھرے لوگوں نے کہا بما تعیدنا ان کنتم من الصادقین، دھمکی دیتا ہے تو ہمیں اگر ہے تو سچے آدمیوں میں سے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے پہچاننے کا اور اس کے فرما برداری کرنے کا ایک سہل طریقہ بتاتے ہیں، اور در حقیقت اس جواب میں ہر زمانے کے انسانوں کے لیے توحید کی طرف رہنمائی ہے، اور اس کو قرآن حکیم نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کی ضمن میں قائم کر دیا ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ بات یاد کرو کہ تم سے پہلے دنیا میں نوح علیہ السلام کی قوم سب سے زبردست تھی، آج اس کی جگہ تم کو انہی کسی عزت اور قوت دی جا رہی ہے، دے کر زمین کا حاکم مقرر کر دیا گیا ہے، بلکہ تم کو تن و توش اور دماغی اور بدنی قوتوں میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر بنا دیا ہے۔ سوچو کہ یہ نعمتیں اور فضیلتیں جو تم کو عطا ہوئی ہیں یہ کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، تو اب خود ہی آپ سوچیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، تمام تمہیں طاقتیں اور تمہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ قوتیں اور بڑائی جو دی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، اور اس بات کے اقرار کرنے میں ہی انسان کی کامیابی اور فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ قوم نے یہ سن کر کہا اے ہود، کیا تم ہمارے پاس یہی کہنے کے لیے آیا ہے؟ تو سن کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ کر فقط ایک اللہ کی پوجا کریں؟ تو فرمایا یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے نعوذ باللہ۔ کچھ خود سر پھرے لوگوں نے کہا اگر تو سچا ہے تو جا اس کو ہمارے سر پر ابھی لے ہم تیری باتیں مانتے نہیں، جو تیرا جی چاہے وہ کر لے۔ تو ناظرین یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی کھلا نافرمانی کی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی ایسے الفاظ کہہ کر۔ تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے لیے اس سے آگے والی آیات کا درس لے کر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔